السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف آیت 42 سے ابتدا کریں گے۔ پہلے کفار کا تذکرہ تھا کہ دوزخ میں وہ ہوں گے، ان کا بچھونا بھی، اوڑھنا بچھونا اوپر نیچے یعنی ہر سائڈوں سے آگ ہوگی، اور اس کے اپوزٹ ابھی اہل ایمان کا تذکرہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ آمنو، اہل ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہیں، وعملو، اور اعمال کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور عمل کیے، صالحات، صالح نیک، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ لا نکلف، ہم تکلیف نہیں دیتے، نفسن، کسی نفس کو، کسی جان کو، کسی بندے کو، کسی کو، الا مگر وسعہ، طاقت کے مطابق۔ ہا کی ضمیر کدھر راجع ہو رہی ہے؟ اس کی طاقت کے مطابق۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ رب کریم طاقت سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں نا دیتے، جیسے ہماری نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیکھیں طاقت کے مطابق یہ تو رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وضاحت میں مزید پڑھیں گے، سنیں گے۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب، ساتھی ہیں، کس کے؟ جنت کے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو اہل بہشت ہیں، جنت والے ہیں۔ ہم، وہ جو جنتی ہیں، فی، میں، اس میں یعنی جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ونزعنا، اور ہم نکال ڈالیں گے، نکال دیں گے، جیسے کہتے ہیں نزع کا وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، ما، جو کچھ، فی، میں، صدور، صدر کی جمع ہے۔ اردو میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا یہ صدر صاحب ہے، وہ سامنے ہوتے ہیں، شاید سینہ بھی سامنے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو صدر کہا گیا ہوگا، اور صدر کی جمع صدور ہے۔ ان کے سینوں میں ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے، وہ جو جنتی لوگ ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم جو کچھ ان کے سینوں میں ہے نکال لیں گے۔ کیا سینوں میں ہے؟ من، سے، غل کہتے ہیں کینہ کو۔ کینہ ایک بہت بڑی بیماری بھی ہے، جن کے سینوں میں کینہ ہوتا ہے نا وہ بہت گھاٹے میں رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار غلط فہمیوں کی بیس پہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی کچھ رنجش وغیرہ آ سکتی ہے، کدورت ملال پیدا ہو سکتا ہے،
یعنی غلط فہمیوں کے باعث بسا اوقات متقی اور پارسا لوگوں کے تعلقات بھی کشیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے متعلق کدورت اور ملال ان کے جو پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ مخالفت باہمی رنجش نیک نیتی پر مبنی ہوتی ہے نا۔ اس لیے جب قیامت کے دن انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو ان کے آئینہ قلب سے ان رنجشوں اور کدورتوں کا غبار صاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور وہ سابقہ مخالفتوں کا کوئی اثر محسوس نہیں کریں گے۔ تو ضمن عرض کر دوں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے توقع ہے کہ میں، عثمان، طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ غلن کینا تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ اور ہم جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ ہے نکال لیں گے، اور پھر ان کو جنتوں میں جب داخل کر دیا جائے گا تو ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ امیجن تو کیجئے کتنا خوبصورت مائنڈ میں آ رہا ہے نا کہ کیسے جنت پیاری سی نہریں، تو آپ بھی کوشش کریں، ابھی تو ٹائم ہے نا۔ وقالو اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، جیسے ابھی بھی کوئی نعمت ملے تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس ٹائم بھی کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے ہدانا ہمیں راستہ دکھایا، لہذا اس کا یا جہاں کا یعنی جنت کا راستہ دکھایا۔ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا اور کہیں گے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی، اس بہشت کی راہ دکھائی ہے۔ وما کننا اور نہیں تھے ہم، لنہتدی کہ ہدایت پاتے، راستہ پاتے، لولا اگر نہ، ان ہدان اللہ ہدایت دیتا، راستہ دکھاتا ہمیں اللہ تعالی۔ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس بہشت کی راہ دکھائی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر ہمیں اللہ تعالی ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت بے شک آئے تھے، رسول ربنا ہمارے پروردگار کے، بالحق کے سچی بات لے کے، حق بات لے کے، درست بات لے کے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق بے شک ہمارے پاس اللہ کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ ونودو ندا دینا، بلانا، پکارنا، منادی کرنا۔ ونودو اور منادی کر دی جائے گی، ان تلکم کہ یہ ہے کیا چیز، جنہ کہ یہ ہے جنت۔ اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم، کیا خوبصورت انداز ہے کہ یہ جنت ہے، تم وارث ہو، اللہ اکبر۔ اورثتموہا وارث ہوئے تم، ہا کی ضمیر جنت کی طرف رائج ہو رہی ہے کہ تم اس کے وارث ہو۔ پیارا سا گھر ہو، اس کو کہا جائے کہ یہ تو تمہارا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور جہاں پرماننٹ رہنا ہے کتنے مزے کی بات ہے۔ اورثتموہا وارث بنائے گئے ہو تم، بما کنتم اس کے بدلے میں جو تم تھے، تعملون عمل کرتے تھے۔ وَنُودُوا تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور خوش نصیبوں کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے تم جس کے وارث بنائے گئے ہو۔ پھر بتایا جائے گا اعزاز کے ساتھ بوجہ ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں تو کیا اتنے عمل ہیں؟ اللہ اعزاز دے رہے، ورنہ
اگر ایک آنکھ ہی دیکھی جائے تو ہم تو اس کے احسانوں کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے. کان دیکھیے جسے ہم قرآن کریم سن رہے ہیں. ونادا اور پکاریں گے اور آوازیں دیں گے اصحاب الجنہ جو اہل بہشت ہیں، جنتی لوگ ہیں، وہ آوازیں دیں گے اصحاب النار دوزخیوں کو قد وجدنا کہ بے شک ہم نے پا لیا ہے ما وعدنا جو وعدہ فرمایا تھا ہم سے ربنا ہمارے رب کریم نے، حقا سچا، جو ہمارے رب نے ہم سے سچا وعدہ کیا ہے وہ تو ہم نے پا لیا، جنت جو دیکھ لیں گے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. جنتی دوزخیوں کو آوازیں دیں گے، جیسے بات کرتے ہیں نا، ڈسکس کرتے ہیں، تبصرہ کرتا ہے، وہ کیا کہیں گے کہ بے شک ہم نے جو ہمارے ساتھ رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے سچا پا لیا، سچا پا لیا. پھر فحل پس کیا وجد تم نے پایا ما وعدہ جو وعدہ کیا ربکم تمہارے پروردگار نے، حقا سچا. فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا تو کیا تم نے بھی جو وعدہ تمہارے رب کریم نے کیا تھا سچا پایا. قالو وہ کہیں گے نعم ہاں. فاذن پس پکار دے گا مؤذن پکارنے والا، جیسے مؤذن ہوتا ہے نا اذان دینے والا، پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنت اللہ کہ اللہ کی لعنت ہے، علی الظالمین ظالم کی جمع ظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. فاذن مؤذن بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. الذین جو روکتے ہیں، یسدون روکتے تھے، الذین جو یسدون روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے، صحیح راستے سے، وَيَبْغُونَهَا اور ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے، عوجا اور ڈھونڈتے تھے، اس میں ہا کی ضمیر راستے کی طرف رائج ہو رہی ہے نا، عوجا کجی. اور وہ کیا کرتے تھے جو روکتے تھے اللہ کے راستے تھے، وَيَبْغُونَ عوجا اور وہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، وَهُمْ وہ بِالْآخِرَةِ کافرون تو وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. آیت 42 میں جنت کے حصول کے لیے، جنت کے پانے کے لیے دو شرائط کا تذکرہ ہے. پہلے ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. دیکھیے دنیا کا بھی یہی رول ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہو لیکن رجسٹریشن نہ ہوئی ہو، کمرے امتحان میں آپ نہیں بیٹھے ہو، امتحان نہیں دیا ہوگا، آپ کے پاس اسناد نہیں ہوں گی تو آپ کو کوئی عہدہ نہیں ملے گا. لیکن رجسٹریشن ہوئی ہو، ایگزام دیا جائے اور اسناد آپ کے پاس موجود ہوں تو پھر آپ کو کوئی رینک مل سکتا ہے، جاب مل سکتی ہے. ایسا ہی رول ہے نا. ایسے ہی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان اور دوسرا ہے عمل صالح. عمل صالح نماز اور جتنی چیزیں دیکھیں اتنی آسان ہے. یہ آیا لا نکلف نفسا الا وسعها. ایک تو تسلی بھی ہے نا کہ کسی کو بندے کی طاقت سے زیادہ احکام کا پابند نہیں کیا گیا. اور یہ بھی اشارہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کہ کوئی بہت زیادہ مشقت برداشت بھی نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ زیادہ تر احکامات دیکھیں کتنے سہل ہیں. جیسے نماز ہے کتنا آسان ہے. جن کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت ان کو سونے تک نہیں دیتی جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتے ہیں نا. ایسی بات دلوں کا سکون، آنکھوں کا قرار اسی میں آتا ہے نا. اور بہت آسان ہے تمام اس کے دیکھیں، کھڑا ہونا، قیام، رکوع، سجود. لیکن جو سجود بے قادر نہیں ان کو کہا گیا کہ نو پرابلم، جیسے آپ کو سہل ہو آپ کریں. اسی طرح روزہ اور دیگر عبادات آپ دیکھیں تو وہ بھی بہت آسان ہیں.
جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان پہ تو حج بھی فرض نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، جا سکتے ہیں، جو شرائط ہیں وہ پوری ہیں تو حج پہ جا سکتے ہیں اور حج پھر فرض ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح زکوٰۃ بھی، اور عزیز و اقارب کے جو حقوق ہوتے ہیں آپ ادا کرو گے تو آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، ایک تو جنت ملے گی، دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا، ملتا ہے نا سکون، ٹھیک ہے۔ اور اعمال صالحہ یاد رکھیں کہ نماز ایک ایگزامپل دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی میں نہیں چھوڑی، کبھی قضا ہوگی تو بعد میں ادا کی۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو بڑا صالح ہوں اور میں نماز نہیں پڑھوں گا، میری نمازیں ہوئی ہیں، دل میرا ستھرا ہے، میں تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوں، تو آپ خود سوچئے جو چیز رسول اللہ پہ بھی معاف نہ ہو کیا ایسے عام شخص پہ معاف ہو سکتی ہے؟ ہاں، جو اس کے پیچھے چلیں گے ایک تو وہ گمراہ ہے ہی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ میرے خیال میں تو بندہ خود ہی گمراہ ہوتا ہے، جب غلط لوگوں کے پیچھے چلے گا تو غلط چیز ہی ملے گی نا۔ اور پھر اس کے بعد کینے کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی ذاتی کوئی دشمنی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے نا، غلط فہمیوں کے بیس پہ کچھ رنجشیں، کچھ قدورتیں ہوتی ہیں، وہ جب جنت میں جائیں گے ایسے لوگ تو ان کا پہلے سینہ ستھرا کیا جائے گا۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ بغض کینہ اچھی چیز نہیں ہے، سینوں کو ان گندی چیزوں سے ستھرا رکھنا چاہیے۔ آپ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا، پھر جب ان کو پاک اور صاف کیا جائے گا تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ محبوب نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا سے زیادہ علم ہوگا۔ بحوالہ بخاری۔ تو چند باتیں کینہ سے متعلق بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی عاجز ہونے کی وجہ سے فوری غصہ نہیں نکال سکتا تو وہ غصہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے، جب باطن میں جاتا ہے وہاں داخل ہوتا ہے تو پھر من میں کیا ہو جاتا ہے؟ کینہ بن جاتا ہے۔ اور کینے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھاری جاننا، اس سے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا، اور یہ بات ہمیشہ دل میں رکھنا کہ اس نے اس ٹائم یہ کیا تھا، اس نے، حالانکہ جس نے کیا ہوتا ہے موسٹلی وہ تو بھول بھی جاتے ہیں، اور میں موسٹلی عورتوں سے سنتی ہوں وہ کہتی ہیں اس نے اس ٹائم یہ کیا، اس نے اس ٹائم تو کیا تھا، وہ تو بھول گیا۔ آپ اپنے اعمال ان کو اب دے رہے ہوتے ہیں، اپنا سکون خراب کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے من کو ستھرا رکھنا ہے، اور جس نے جس ٹائم کیا وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ آپ معاف کریں گے تو ہاں آپ کے حصے میں نیکیاں بہت آئیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتہ میں، ہر ویک کے اندر 2 مرتبہ پیر یعنی جمعرات، پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لے۔ بحوالہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، محبوب کریم کا فرمان، بغض رکھنے والوں سے بچو۔ کیا کہا گیا؟ بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے، یعنی تباہ کر دیتا ہے۔ کتنا نقصان ہے۔ تو مومن تو ایک دوسرے کے بارے میں کینہ بغض نہیں رکھتے نا، آپ تو اہل ایمان ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے،
بلڈنگ کی طرح ہے، ایک جیسے گھر ہوتا ہے اس کی طرح، عمارت کی طرح، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی. بحوالہ بخاری شریف. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے. جب جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے. حوالہ مسلم شریف. ایگزامپل سے ہم سمجھتے ہیں جیسے سر میں درد ہو، پورے جسم میں درد تو نہیں ہوتا نا، سر میں درد، تو اس درد کی وجہ سے کیا آپ سو پاتے ہیں؟ نہیں. ٹانگ، انگلی، کسی بھی جگہ درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے نا. اہل ایمان بھی ایسے ہی ایک دوسرے کی وجہ سے جن کا کہیں غم ہو، پریشانی ہو، تو ایسے ہی بے قرار رہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، محبوب کریم کا فرمان، تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو. بحوالہ ترمذی شریف. آپ بتائیں، آپ کی وجہ سے لوگوں میں امن ہوتا ہے یا شرارت کا خوف ہوتا ہے؟ بتائیے. یقیناً امن کی توقع ہوتی ہوگی. اللہ رسول راضی، ہمیں کیا لگے کہ کوئی ہمیں کیا بدلے میں دیتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بحوالہ مسلم شریف. ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ہے ایسا تو بہت لکی ہیں آپ. حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان، ارشاد فرمایا، گفتگو کرتے وقت یعنی ٹاکنگ کے دوران، گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کرنا، جب کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کی اخلاق میں سے ہے. ذرا اپنا محاسبہ کیجیے. پھر فرمایا کہ مومنین جنت میں جب جائیں گے نا تو وہ کیا کہیں گے کہ جیسے ہم دنیا میں کوئی بھی اچھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں نا. ایسے ہی آخرت میں بھی ہوگا. اور اچھے اعمال کی بار بار تذکرہ کر رہی ہوں. اپنے آپ دیکھیے، ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے اعمال کیے ہیں. اگر آپ کے اچھے اعمال ہیں تو خوش نصیب ہیں آپ. لیکن اگر عمل اچھا نہ کیا ہو اور پھر کہے کتنی بڑی جنت مجھے ملے گی، اللہ کی فضل سے بعید نہیں، وہ دے سکتا ہے. لیکن آپ کا اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے جو سارا سال کھیلتا رہتا ہے اور پھر توقع رکھتا ہے کہ وہ فرسٹ آئے گا؟ میری بات آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بارے میں اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کا شکر جنت میں بھی ہوگا، کیونکہ وہ حمد شکر ہی کا مقام ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ علم، عمل اور ہدایت کی توفیق اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. کسی کو علم یا اچھے عمل کی توفیق ملے تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف. جیسے مکہ فتح ہو رہا ہے، اتنے بڑے فاتح رسول اللہ اور صحابہ کرام جاتے ہیں تو محبوب کی زبان پہ اللہ کی حمد تھی. کل ہم جیسے درس میں سورۃ النصر پڑھ رہے تھے، اس میں یہی تو میں نے آپ کو بتایا تھا. مومن کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے. محبوب کا اسوہ بھی یہی ہے کہ جب بھی کوئی کامیابی ملے اللہ کی تعریف کی جائے. اور لا حول ولا قوہ کا وہ بھی پڑھنا چاہیے. زیادہ تر تو لوگ کہتے ہیں نا یہ شیطان کو بھگانے کے لیے، نہیں، اس کا تو معنی بڑا سونا ہے. نیکی کی توفیق اور برائی سے بچنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں مگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. پھر جب جنتی جنت میں جائیں گے تو مسلم شریف کی حدیث طیبہ میں ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک ندا کرنے والا پکارے گا، تمہارے لیے زندگانی ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے تندرستی ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے عیش ہے، کبھی تنگ حال نہ ہوگے. سمجھ آ رہی؟ بحوالہ مسلم شریف. جنت کو دو وجہ سے میراث کہا گیا ہے. ایک یہ کہ کفار کے حصے کی جنت بھی وہ ہی لے لیں گے،
کافروں کے پاس تو ایمان ہے نہیں، تو مومنین کو کہاں ملے گا محلات جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے فضل سے ہر نعمت ان کو ملے گی، ہر نعمت ان کو ملے گی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں آپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ اعمال کی وجہ سے، اس لیے تاکہ آپ لوگ غافل نہ ہو جائیں. اور عمل ہمیں کرنے چاہیے، لیکن جنت میں داخلہ صرف اللہ کے فضل کے باعث ہی ممکن ہے. کیسے؟ دیکھیں، آپ کو اللہ نے آنکھ دی، کان دی، زبان دی، چلنے کے لیے یہ پاؤں، ہاتھ، انگلیاں، کروڑوں کا دل، خون ہر ٹائم بن رہا ہے، گرداب، اور بھی کتنی چیزیں، آکسیجن. آپ دیکھیں دنیا سے ذرا پوچھیں تو صحیح، جو آکسیجن پیسوں کی لیتے ہیں ان کا حال پوچھیے، کتنے پیسے ان کے لگتے ہیں. ہم تو فری میں لیتے ہیں نا. تو ایک چیز کا بھی اگر ساری زندگی اعمال صالح ہوں تو ایک چیز کا بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک چیز کا بھی. تو کیا اتنی ساری چیزوں کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ نے بھی اس بارے میں فرمایا کہ جنت اللہ کے فضل سے ہی ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن اعمال سے بیگانہ ہو جانا یہ غیر مناسب ہے. کوشش آپ کو لازماً کرنا ہوگی. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے، انشاءاللہ بولیے. اور پھر اس کے بعد جنتیوں اور دوستیوں کی جو آپس میں بات ہے وہ بھی ہے. دیکھیے وہ آپس میں بات کریں گے. اب اتنے کوسوں دور ہوں گے کیونکہ بہت گہرائی میں ہوگی نا دوزخ، اور اس کی ہیٹ بہت زیادہ، دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ ہے. لیکن باتیں آمنے سامنے لوگوں کی طرح کی جا رہی ہیں. یہ خیر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کل کے جو جیسے موبائل ہے، اتنے دور سے ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا. ایون کہ جب میں میسج ہوتا ہے نا واٹس ایپ کے اوپر میں دیکھتی ہوں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے اگر کسی بہن بھائی سے چیٹ ہو رہی ہو، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ لکھ رہا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. جنت والے کہیں گے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہم نے دیکھ لیا، جنت دیکھ لی، آنکھوں سے دیکھ لی تو یقین تو ہو جاتا ہے نا. تو دوزخ والے بھی کہیں گے ہاں ہم نے رب کا وعدہ سچ دیکھا ہے، جو حکم ہمیں ہوتا تھا کہ ایمان لو، نہیں لو گے تو یہ انجام ہوگا، وہ انجام ہم نے دیکھ لیا ہے. اور پھر ایک دفعہ ترجمہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. اور ایک اور بات جس میں فرمائی جا رہی ہے جو رب کے کلام میں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ ٹیڑھا پن چاہتے ہیں. اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں تاکہ ٹیڑھا ہو جائے، لوگوں کے اندر شکوک کو شبہات ہو جائیں، اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں یہود اور نصارہ کا. پہلے تھوڑی سی مزید وضاحت کر لیتی ہوں کہ اللہ کے راستے سے جو روکتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں. کیسے؟ دین الہی کو بدل دینا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے راستہ مقرر فرمایا ہے اس میں تھوڑی چینجنگ کر دینا. جیسے یہود کرتے تھے، اپنی کتابوں میں احکامات میں تعریف کرتے تھے، جہاں رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا یا وہ کرتے نہیں تھے، اگر کرتے تھے تو اس انداز میں کہ اگلے بندے کے دل میں شبہ ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، یہاں تو بطور خاص کافروں سے کہا جا رہا ہے نا، لیکن جو مسلمان کے لانے والے ہیں ان کو بھی تو کچھ سمجھایا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ عجیب و غریب تعریفیں کرتے ہیں، جیسے ذکر مصطفیٰ ہو، چاہے میلاد کا نام ہو، حالانکہ میلاد اس میں کیا ہے؟ شرک کی نفی ہے. کوئی انسان پیدا ہوئے تھے اور ان کا اچھے انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے، لوگوں میں محبت پیدا کی جا رہی ہے، اور وہ مہینہ ہے بھی بابرکت. پھر ایک محفل کا نام ہے، چاہے آپ میلاد کا نام دیں چاہے سیرت کا نام دیں. یہ تو نہیں کہ میلاد تو نہیں ہوا، سیرت کا اس ٹائم جلوس ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوتا.
کوئی بھی نہ دے لیکن ذکر مصطفیٰ ہے وہ تو کرنا چاہیے محبتوں کے ساتھ. جن کے دل میں محبت ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ تو ضرور کرتے ہیں, لیکن اس انداز میں اس کو مشکوک کر دیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں باجی یہ کریں یا نہیں کریں. اور ذکر مصطفیٰ کے لیے آپ کو لوگوں کی دلیل کی ضرورت ہوگی. صحابہ سے ذرا پوچھو تو صحیح, ان کا تو لمحہ لمحہ ذکر مصطفیٰ میں گزرتا تھا. تو بہرحال جو اہل ایمان کے اندر بھی شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں, ٹیڑھا پن پیدا کر رہے ہیں, انہیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ پہلے تو آپ کے پاس اتنا نالج ہونا چاہیے کہ کوئی بات کرے تو آپ کا وہ ایک مشہور کہاوت ہے, کسی خاص طبقے سے متعلق ہے, میں نام نہیں لیتی ہوں کیونکہ میرا مقصد کبھی بھی کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا, اس نے خود بات سنائی کہ ہمارے متعلق یہ مشہور ہے کہ ہمیں جب کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کا کان کتا لے گیا, تو ہم کتے کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ہانپ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہاتھ کان کے ساتھ دیکھیں کہ پاس ہے, یعنی ادھر ہم لوگ نہیں کرتے ہوتے, یعنی یہ زحمت نہیں کرتے لیکن پیچھے ہانپ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں. آج یہی حالت ہے ہم سب کی بھی. ہمارے پاس پہلے علم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, پہلے علم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اندر یقین کی کیفیت ہو. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست رہے گی.